الحمد لله الحمد لله الذي خص شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. ہم کس طریقے سے اپنے اس گراں قدر مہمان کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ اکرام کر سکیں. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر کے پوری دنیا کے انسانوں کی طرف اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، جس کے اندر ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق اور باطل کی نشانیاں اور حق اور باطل کے درمیان میں جو فارق ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اور نیکیوں کے اندر اضافے کے ساتھ درجات کی اندر بلندی پیدا فرما دیتے ہیں، درجات کو بڑھا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی بھی نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اسے غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ،
اور جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض عبادت کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر میں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے جو گناہ ہیں رمضان المبارک کے اندر روزوں کو رکھنا ان سارے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ کفارہ بن جاتے ہیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ تو نمازوں کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں، تو دوسری نماز پڑھنے کے بعد درمیانی اس عرصے کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک ہفتے کے درمیان میں جو گناہ ہوئے تو ایک جمعے کی ادائیگی کے بعد دوسرا جمعہ کی ادائیگی سے فرمایا کہ وہ درمیانی عرصے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رمضان اور دوسرا رمضان اپنے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو روزہ یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفر الصلاۃ والصوم والصدقہ، کہ آدمی کو آزمایا جاتا ہے، فتنے کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے ذریعے سے، اس کے مال کے ذریعے سے، اس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کا کفارہ اس کے لیے نماز اور روزہ اور صدقہ بنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، میں کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب ہمیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ روزہ افطار کر نہیں لیتا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المعون والاذی ثم یسیروا الیک، قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے عذاب اور تکلیف کو دور کر کے جنت کی طرف رجوع کریں گے۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر سے نوازتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی پائی جاتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، اور وہ شب قدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس رات کی خیر سے معروم رہا تو وہ ہر خیر سے معروم رہا۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی آخری رات کے اندر صائمین کی، روزے داروں کی مغفرت کی جائے گی اور دوزخ سے انہیں چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ روزے داروں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی اور خلاصی
یہ ہر رمضان المبارک کی رات کے اندر ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں کی جاتی۔ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ فرمایا کہ ایک باپ کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور دوسرے روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور تیسرے مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ مہینہ جو اتنی زیادہ خصوصیات اور اتنے زیادہ فضائل رکھتا ہے، ہم اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کریں؟ کیا ہم اس مہینے کا استقبال اس طرح سے کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم لہو و لعب کے اندر مبتلا ہوں اور غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، اور اس مہینے کے آنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں، اور اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ، ہر دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے، اور ہر رات کے گزرنے کے ساتھ ہم خوش ہوں کہ رمضان المبارک کا ایک دن جو ہے اور ایک رات کم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اس مہینے کو نہیں گزارنا، اس مہینے کا استقبال ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور توبۃ النصوحہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پختہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم گناہوں کی زندگی کے قریب نہیں جاتے۔ وہ اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اس لیے ہم بھی رمضان المبارک کے اس مہینے کو اعمال صالحہ کے ساتھ قیمتی بنائیں، اور رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزے کا ہے، روزہ رکھنے کا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ حسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ہر نیک عمل بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ یقول اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ میرے بندے کا روزہ خالص میرے لیے، اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، اس لیے کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر اپنی خواہش نفس کو ترک کرتا ہے، اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو میری خاطر ترک کرتا ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربہ، میں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اور فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ سے آنے والی خوشبو، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو روزہ رکھنا ہے کس چیز سے؟ کھانے سے بھی، اور روزہ رکھنا ہے حرام سے، روزہ رکھنا ہے غیبت سے، روزہ رکھنا ہے بہتان سے، اور روزہ رکھنا ہے چغل خوری سے، اور روزہ رکھنا ہے بہتان تراشی سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا یہ روزہ اور آپ کا افطار یہ دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور غیر رمضان یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان اور غیر رمضان کے اندر جو ہے وہ فرق ہو کہ رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، اس طرح ہم دن کو حلال چیزیں ترک کر دیتے ہیں تو حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسرا عمل جو رمضان المبارک کے اندر کرنے کا ہے وہ قیام کا ہے،
کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا جائے، تراویح ادا کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ قیام کیا، تراویح ادا کی، رب العالمین اس کے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑے ہونے والے بندوں کی صفت بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو زمین کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو سلام کے کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں کبھی تو سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت کے اندر گزرتی ہیں۔ تو یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت کہ ان کی راتیں قیام کی حالت کے اندر میں گزرتی ہیں۔ صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہم جب مسجد کے اندر جاتے تھے تو قاری قرآن 200 آیات جو ہے وہ ایک ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے، اور ہم لوگ بسا اوقات عصا کے اوپر، لاٹھیوں کے اوپر سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، اس قدر طویل قیام ہوتا تھا۔ اور فجر سے پہلے ہم لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے تھے۔ اس طرح رمضان المبارک کی اعمال میں سے تیسرا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے، کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر کے سخی تھے، اور فرمایا کہ آپ کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جب جبریل السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اندر تیز ہواؤں کی جھونکوں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کی پھر مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی صفت بیان فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو کھانا کھلاتے ہیں ویتیمون الطعام، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کے طالب ہیں، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے
جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس صبر کی وجہ سے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اس صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو صدقہ اور خیرات کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے، اور کھانا کھلانے کے اندر پھر رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ صرف بھوکھوں کو کھانا کھلائے، بلکہ فرمایا کہ بھوکھوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیک اور صالح اور پارسا لوگ ہیں انہیں بھی کھانا کھلائے گا، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت اسی قدر اجر اور اسی قدر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تیرا سلام ڈالنا ہر اس آدمی پر جس کو تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ تو ایک تو سلام کا عام کرنا اور دوسرا کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی سخاوت کا اظہار کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اقتداء کی جائے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کی ایک شکل اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ روزے داروں کو روزہ کھلوایا جائے، روزہ افطار کروایا جائے، کہ جس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا جتنا روزے دار کو اجر و ثواب دیا گیا، بغیر روزے دار کے اجر و ثواب میں کمی کیے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کی جائے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت جبرائیل صلی السلام رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل صلی السلام قرآن کا دور کرتے تھے، اور فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر ہر دن میں ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کے اندر ہر دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور رات کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور بعض رات جو ہے 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، اور بعض رات کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد کے اندر بیٹھنے کا اہتمام۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز ادا کرو تو اس کے بعد طلوع شمس تک مسجد کے اندر بیٹھو، اور میں فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کے اندر اس کی یاد کے اندر مشغول رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں ادا کی،
تو فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہ جو حج اور عمرے کا ثواب ہے، فرمایا کہ یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ غیر رمضان المبارک کے اندر بھی اسی طریقے سے فرمایا کہ اس عمل کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو آدمی رمضان المبارک کے دنوں کے اندر یہ عمل کرے گا، اس کو کس قدر اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کی قدردانی کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔